बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर बिन की साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ मुलाकात के हवाले से खबरें क्यों गर्दिश में हैं, बरतानिया से आई हुई शख्सियत GHQ क्यों पहुंची, मुलाकात में किन मामलात पर बातचीत हुई और 25 सितंबर से पहले क्या बड़ी गेम होने जा रही है, PDM का सब कुछ क्यों दांव पर लग चुका, तफसीलात आपको बताएंगे। दोस्तों, बात कर लेते हैं सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस अतर बिन के खिलाफ इस वक्त एक प्रोपेगेंडा मुहिम अपने अरूज पर है। उसकी दो अहम तरीन वजूहात हैं। वो वजूहात आपके सामने रखने से पहले बताना ज़रूरी है कि ये प्रोपेगेंडा मुहिम बड़े एंकरों, वेले कालम निगारों और मुलाजम साफ़ियों की जानिब से की जा रही है और इसमें नजम सेठी, तलत हुसैन और दीगर जो बड़े एंकर, वेले कालम निगार और मुलाजम साफ़ी हैं वो पेश हैं। एक मामला ये हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इमरान खान को 7 दिन का वक्त दोबारा जवाब जमा कराने के हवाले से जो मिला, उसको लेकर पहले मरियम नवाज़ की जानिब से बयान आया कि तराजू टेढ़ा हो गया है, लेकिन उस वक्त किसी ने कोई बात ना की कि जनाब ये अदालत पर तनकीद कर रही हैं। उसके बाद नून लीग के वज़रा बारी बारी जो है वो आए और उन्होंने जो है वो अदालत के ऊपर तंज और के जो है वो तीर जो है वो जो है उनकी बारिश शुरू कर दी और उन पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए। उसके बाद फिर बड़े एंकरों, वेले कालम निगारों और मुलाजम साफ़ियों को एक लाइन मिली और उस लाइन में ये कहा गया कि चीफ जस्टिस अतर बिन की इमरान खान के साथ एक मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के नतीजे में इमरान खान को ये रिलीफ मिला है, जिसको वो रिलीफ कह रहे हैं। हालांकि तलाल हाशमी, निहाल हाशमी, तलाल चौधरी और जो दीगर लोग हैं, दानियाल अजीज़, उनके केसेस का जायज़ा लिया जाए तो वो भी पहली पेशी के ऊपर केसेस का फैसला नहीं हुआ, बल्कि उन्हें भी वक्त दिया गया। लेकिन क्योंकि ये एक लाइन अडाप्ट करके उसके हिसाब से चलते हैं आवाम को कंफ्यूज करने की, एक वजह ये और दूसरी वजह यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पीर को सोमवार के दिन शहबाज गिल की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत करने जा रहे हैं। अब ये एक ऐसा मामला है कि सबको नज़र आ रहा है कि शहबाज गिल, जिन्हें लोअर कोर्ट से ज़मानत जो है वो नहीं मिल सकेगी, उम्मीद पैदा हो गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी ये दरख्वास्त ज़मानत लगने के बाद, जिसकी समाअत चीफ जस्टिस अतर बिन खुद कर रहे हैं, उन्हें ये ज़मानत जो है वो मिल सकती है, क्योंकि शहबाज गिल ने ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है और SHO को सार सिटी, मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तज़ा और दीगर को उन्होंने जो है वो फरीक बनाया है। और अब तक हुआ कुछ यूँ है कि 9 अगस्त को थाना कोसार पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था और 17 अगस्त को पिम्स के सीनियर डॉक्टर ने, मेडिकल बोर्ड ने उनका मुआयना भी किया था और जेल पिम्स मेडिकल बोर्ड के मुताबिक दरख्वास्त गुजार पर तशद्दुद के शवाहिद भी जो है वो मिले थे। इसलिए दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई है कि हतमी फ़ैसला आने तक अदालत की जानिब से केस का, उनकी जो ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी है वो जनाब मंजूर कर ली जाए। अच्छा, एक ये मामला और फिर इन दोनों मामलों के बाद ये जो सारी प्रोपेगेंडा मुहिम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर बिन के खिलाफ शुरू हुई, उस पर चीफ जस्टिस ने साफ़ियों से मुतल्लिक केस में अहम तरीन रिमार्क्स दिए जो कि सारी सूरत हाल वाज़े कर रहे हैं कि क्या उनकी इमरान खान के साथ कोई मुलाकात हुई या नहीं। वो ये कहते हैं कि ये अदालत इन अदालत के कवानीन पर यकीन नहीं रखती और अगर कोई गलत भी कह रहा है तो हम ये कहते हैं कि वो कहता रहे। और ये अहम तरीन रिमार्क्स थे साफ़ियों को हरासा करने वाले केस पर। उन्होंने दरख्वास्त की समाअत की। उन्होंने कहा जनाब के आज सुबह रजिस्ट्रार ने उन्हें बताया कि 3 काबिल एहतराम साफ़ियों का दावा है कि मेरी कुछ मुलाकातें होती रही हैं। यकीनी तौर पर इनका जिक्र इमरान खान के साथ मुलाकातों के हवाले से था, क्योंकि इल्ज़ाम लगाया गया। तो उन्होंने कहा कि जनाब ये 3 काबिल एहतराम साफ़ी इस किस्म की बातें कर रहे हैं या मुझे बता रहे हैं जो मुझे भी नहीं पता। डेफिनेटली उन्होंने इस मुलाकात की तरदीद की। आगे चलकर उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसी चीज़ है तो सामने लाकर मुझे बताएं, जो कहना है कहते रहें। 3 साल से इस अदालत की स्ट्रेंथ यही है, तनकीद इस अदालत की स्ट्रेंथ है, लेकिन कोई हमारे ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकता। उन्होंने कहा जो कुछ किसी ने कहना है कहे, इस अदालत ने आज़ादी दी हुई है। जिस चीज़ का मुझे इल्म नहीं, अगर उनको इल्म है तो बड़ी खुशी है, मुझे भी बता दें। हैरानगी है कि जो काबिल एहतराम साफ़ी मुझे वो कुछ बता रहे हैं जिसका मुझे भी नहीं पता। और आगे चलकर उन्होंने जनाब कहा कि इस किस्म की चीज़ों का जो है वो उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। इस अदालत ने ना कभी किसी को कोई अप्रोच करने की इजाज़त दी है, ना कभी किसी के साथ उन्होंने रब्ता रखा है। ये अदालत किसी से घबराने वाली नहीं है और कोई खुशी से, हर कोई किसी के खिलाफ, अगर मेरे खिलाफ भी मुहिम चलाना चाहता है तो चलाए, अदालत पर इसका कोई असर नहीं होगा। अदालत हमेशा अपने फैसलों से पहचानी जाती है। जिसने जितने बयानिए बनाते हैं, बयानियाँ बना दे, अदालत ने वही करना है जो वो करती आ रही है। और गुज़श्ता 3 बरसों से, ये 2018 से 4 बरसों से ये अदालत के खिलाफ बयानिए बना रहे हैं। बाकियों को छोड़ें, क्या ये काम साफ़ियों को करना चाहिए अदालतों के खिलाफ इस किस्म का बयानिया?
اور پھر انہوں نے دوبارہ کہا کہ عدالت آپ کو کبھی بھی نہیں روکے گی، جو کہنا ہے کہتے رہیں، یہ عدالت توہین عدالت کے قوانین پر بالکل یقین نہیں رکھتی، اگر کوئی غلط بھی کہہ رہا ہے تو غلط بھی کہنے دیں۔ اب یہ وہ جملہ ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ عدالت توہین عدالت کے قوانین پر بالکل یقین نہیں رکھتی، آپ کو اجازت ہے کہ جو کہنا ہے وہ کہیں۔ اب اس کے بعد صحافیوں کے بھی کان کھڑے ہو گئے، دیگر تمام لوگوں کے بھی، کہ شاید یہاں سے جو ہے وہ عمران خان کو توہین عدالت نہیں ملنے والی 8 ستمبر کو، اور معاملات سارے پی ڈی ایم کی حکومت جن کا سب کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے اس کے گڑبڑ ہو جائیں گے۔ مفتاح اسماعیل خود مان رہے ہیں کہ ان کے دور میں جتنی مہنگائی ہوئی پاکستانی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی۔ شہباز شریف خود مان رہے ہیں کہ ہمیں چھینک بھی IMF سے پوچھ کر لینی پڑتی ہے۔ تمام تر ان کی کارکردگی اس وقت جو ہے وہ عوام کے سامنے آ گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دو اہم ترین اور مزید بڑی خبریں جو کہ ستمبر کو بڑا اور اہم ترین ثابت کر رہی ہیں۔ 25 ستمبر سے پہلے کیا بڑی گیم ہونے جا رہی ہے، GHQ میں ہونے والی بڑی ملاقات سے پہلے آپ کو بتائیں کہ 9 حلقوں کے اندر ضمنی انتخابات، واضح طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان یہ الیکشن جیتنے جا رہے ہیں، اور پھر عمران خان کا پاکستانی عوام کا جمہوریت کا یہ بیانیہ مضبوط ہوگا، جو پہلے ہی حقیقت ہے کہ بلا شبہ عمران خان پاکستان کی تاریخ کے، اس وقت تک کی پاکستان کی 75 سالہ سیاسی انتخابی تاریخ کے سب سے مقبول ترین رہنما ہیں، اور بلا شبہ عوام ان پر سب سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں۔ دو اہم ترین جو بڑی ڈیولپمنٹس ہیں وہ جناب کہ نواز شریف اور اسحاق ڈار کی لائیو تقریر نشر کرنے کے خلاف درخواست دائر ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اور یہ درخواست جو ہے وہ شہری منیر احمد نے ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب کی جانب سے ان کی وساطت سے یہ دائر کی ہے، اور کہا ہے جناب کہ کس طرح سے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو اور سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو یہ اجازت دی گئی، وہ تو بگوڑے ہیں، مجرم ہیں، عدالتوں سے سزا یافتہ ہیں، بھاگے ہوئے ہیں، تو ان کی تقریر کی کس طرح سے اجازت دی جا رہی ہے۔ پیمرا سمیت دیگر جو وفاقی حکومت کے حکام ہیں انہیں فریق بنایا گیا، اور اشتہاریوں اور مفرور ملزمان کی تقریر کوریج پر پابندی ہے، لیکن تمام ٹی وی چینلز نے نواز شریف کی یہ تقریر براہ راست دکھائی، اور تقریر نہ نشر کرنے کے حوالے سے پیمرا کے جو احکامات ہیں وہ برقرار رکھے جائیں، اور پیمرا اپنے احکامات کی خلاف ورزی کر رہا ہے، عدالت جو ہے وہ اس کے اوپر اپنا جو ہے وہ فیصلہ سنائے۔ اچھا، اس کے بعد پھر عمران خان اور شیریں مزاری اور فواد چودھری کے حوالے سے سپریم کورٹ نے 2 رکنی بینچ بنایا، اور عمران خان پر یہ الزام ہے، فواد چودھری اور شیریں مزاری پر، کہ وہ اداروں کے خلاف تقاریر کرتے رہے ہیں، اور چیف جسٹس سپریم کورٹ نے عمران خان، فواد چودھری اور شیریں مزاری کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے۔ 8 ستمبر کو سماعت کے لیے 2 رکنی بینچ تشکیل دیا ہے، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی نقوی پر مشتمل یہ 2 رکنی بینچ ہے، اور نوٹسز بھی جاری کر دیے گئے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ عدالت کے روبرو پیش ہو کر تمام تر معاملات جو ہیں وہ عدالت کے سامنے رکھی جائیں۔ کس طرح سے ڈیسپریٹ ہے نواز لیگ، طلال چودھری کی جانب سے دھمکی امیز بیان، ایک بار پھر انہوں نے چشتیہ میں خطاب کیا، اور RPO کمشنر چشتیہ کو پیغام ہے، کسی کارکن کو پکڑا تو تمہارا منہ توڑ دیں گے۔ اب کیا یہ توہین نہیں ہے بیوروکریسی کی اور سرکاری حکام کی، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن سے پہلے اگر تم نے کسی کو پکڑا، یعنی ہم جو کچھ مرضی کرتے رہیں تو ہم آپ کا منہ توڑ دیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ جناب 7 ستمبر کو عمران خان اگر چشتیاں جلسہ کرنے آئے گا تو مریم نواز بھی آئے گی، اور اس سے واضح طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ معاملات اس صورت کی طرف جائیں کہ دونوں سیاسی جماعتوں کے کارکنان جو ہیں وہ آپس میں لڑیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے RPO کو دھمکی بھی دی۔ یہ نظر آ رہا ہے کہ ان تمام تر معاملات کے اندر نواز لیگ کس قدر ڈیسپریٹ ہے، اور انہیں نظر آ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دن میں کم سے کم ان کے لیے کچھ بھی اچھا نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف گجرات میں عوامی طاقت کا مظاہرہ کرنے جا رہی ہے، آج اس کی تفصیلات بھی جب سامنے آئیں گی۔ عمران خان کی اہم ترین تقریر، اس کی جو تمام تر تفصیلات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ فواد چودھری کا اہم ترین بیان، یہ بھی بڑی ڈیولپمنٹ، کہ کیا PTI دور میں میڈیا کے ساتھ ایسا ہوا جیسا اب ہو رہا ہے؟ کیا کوئی ٹی وی چینل اس طرح سے 3 ہفتوں کے لیے بند رہا جیسا اب ہو رہا ہے؟ آپ کے اوپر یہ سوالیہ نشان ہے۔ نواز لیگ بھی اور صحافی تنظیمیں بھی جواب دیں، جس کا یقینی طور پر کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اور اب جناب برطانوی سفیر، برطانیہ سے آئی ہوئی پاکستان میں تعینات کی گئی اہم ترین شخصیت کرسچن ٹرنل، جو برطانوی سفیر کرسچن ٹرنل، انہوں نے جناب دورہ کیا GHQ کا، اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے انہوں نے ملاقات کی، اور جو الزامات لگائے جاتے تھے پاکستان تحریک انصاف پر کہ حکومت اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ چلا رہے ہیں، حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے، ان سے کئی زیادہ معاملات تمام تر اس وقت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بیرون ملک کے دورے بھی کر رہے ہیں، اور IMF سے ڈیل کے حوالے سے جو ہے وہ ریکویسٹ بھی انہوں نے کی، بات چیت کی۔ اب بھی سیلاب متاثرین کے حوالے سے حکومت کی نسبت وہ زیادہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں۔ برطانوی ہائی کمشنر بھی بجائے یہ کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف یا دیگر لوگوں سے ملاقات کر کے سیلاب متاثرین کے حوالے سے بات کریں، وہ جناب جا رہے ہیں GHQ، اور وہ ملاقات کر رہے ہیں آرمی چیف سے،
اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر سطح کے اوپر جو ہے وہ تعاون کریں گے پاکستان کا مشکل کی اس گھڑی کے اندر۔ اور پھر اس قسم کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے جب برطانیہ سے آئی ہوئی اہم ترین شخصیت ملاقات کرتی ہے تو پھر ذرائع کا تو یہ دعویٰ ہے جو ترجمان کی جانب سے بیان جاری کیا گیا پاک فوج کے، وہ بیان میں تو یہ بتایا گیا کہ عالمی شراکت داروں کی امداد، سیلاب اور متاثرین کی بحالی اور امداد کے حوالے سے بات چیت ہوئی اور دو طرفہ امور اور سیکورٹی صورتحال پر بات چیت ہوئی۔ اب جب دو طرفہ امور ہوتے ہیں تو پھر دونوں ملکوں کے درمیان جو سیاسی تعلقات، معاملات ماضی کے ہیں ان کے اوپر بھی گفتگو ہوتی ہے۔ نواز شریف اس وقت جو ہے وہ لندن کے اندر موجود ہیں۔ گزشتہ دنوں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی لندن کا دورہ کیا تھا، وہاں ان کی کچھ اہم ترین ملاقاتیں ہوئی تھیں جس پر کچھ خبریں، کچھ دعوے بھی سامنے آئے تھے کہ مستقبل کے حوالے سے کیا صورتحال بن رہی ہے۔ اس تناظر میں برطانوی سفیر کی GHQ آمد اور یہ ملاقات جو ہے وہ انتہائی اہم قرار دی جا رہی ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ تمام تر بیانیہ جو اس وقت PDM حکومت کے خلاف، PDM پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بنانے کی کوشش کر رہی تھی، گزشتہ تقریباً 4 ماہ سے وہ برے طریقے سے پٹ چکا ہے۔ جتنے بھی اب تک کے ضمنی انتخابات ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو واضح کامیابی ملی ہے، اور ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اب GHQ کی جانب سے اس امپورٹڈ حکومت کو پرانے والے سگنل بھی نہیں آ رہے۔ نئے انتخابات کے حوالے سے کہیں نہ کہیں باتیں جو ہیں وہ چل نکلی ہیں۔ PDM کا سب کچھ داؤ پر لگ چکا ہے اور نئی گیم جو 25 ستمبر سے پہلے ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو سیاست کے میدان سے آؤٹ کیا جائے، اب تک کی اطلاعات کے مطابق وہ گیم کسی صورت کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔